رفیقان گرامی، اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں کہ روزہ اور صحت، جب ہم رمضان کا مہینہ پاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے ہی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی کہنے لگتے ہیں کہ بھئی ہماری تو طبیعت بڑی خراب رہتی ہے، ہم تو روزے نہیں رکھ پائیں گے، یا روزے رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، دبلے ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، کمزوری آ جائے گی، اور ہم کمزوری آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو کیا یہ واقعی میں حقیقت ایسی ہی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، نقاہت آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، یا ہم بیمار ہو جائیں گے؟ تو پھر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو کوئی بھی بہانہ بنا کر رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم صحت مند نہیں رہیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے روزہ رکھنے سے، اتنا ٹائم بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس ارشاد پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، میرے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ خرابی صحت کے اندیشے سے روزہ نہ رکھنے کی سوچ غلط اور خام خیالی ہے، یعنی کہ یہ جو خیال ابلیس لعین شیطان نے ہمارے اور آپ کے دماغ میں بیٹھا دیا کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، یا روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، یا صحت خراب ہو جائے گی، نہیں پیارے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یعنی بندہ بیمار ہے اور وہ روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی محبت میں سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ رکھ کے تو دیکھیے روزہ، انشاءاللہ صحت نہ ملے تو پھر کہنا، اس لیے کہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح بندہ خالق کائنات کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کے اندر کہ روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، اور روزہ نہیں رکھنا ہے مجھے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ خام خیالی بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بہت دور لے جاتی ہے، بہت دور۔ لہٰذا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ بدبختی و محرومی کو گلے لگائیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحت نشان پر عمل کرتے ہوئے روزے کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کر کے نیک بختی اور سعادت مندی، کامیابی اور کامرانی اور صحت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے ہم اور آپ پیارے بن جائیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، اب یہ ہماری اپنی قسمت ہے کہ ہم اس کو چاہیں تو ضائع کر دیں، اور چاہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لوٹ کر اپنے آپ کو خوب صحت مند اور تندرست بنا لیں۔ تو یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے بیمار اور مسافروں کے روزے کے حکم کے تعلق سے۔ تو بیمار اور مسافروں کے لیے روزے کی رخصت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ عزیز دوستو، جب کوئی ایسا شخص بیمار ہو کہ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے دین اسلام میں رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے، یعنی ایسا بیمار ہو کہ روزہ اسے شدید نقصان دے تو اسے صحت یابی تک روزہ مؤخر کرنے کی یعنی چھوڑنے کی، قضا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جس بیمار کو روزہ شدید نقصان نہ دے، روزہ رکھنا شدید نقصان نہ دے، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سفر شرعی جس پر شرعی احکام مرتب ہوں، یعنی 92 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی، اور وہاں جا کر 92 کلومیٹر اپنے شہر سے، اپنے قیام گاہ سے دور جانے کی اس کی نیت ہو، اور پھر وہاں جا کر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے چلا ہو، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور عذر شرعی ہو، یا حاملہ عورت جو پیٹ سے ہو، یا دودھ پلانے والی خاتون، تو ان تمام خواتین و حضرات کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان کے جتنے روزے چھوٹیں گے رمضان کے مہینے میں، وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں۔ لیکن پھر بھی رمضان شریف میں روزہ رکھنا ان تمام کے حق میں سب سے بہتر ہے، یعنی مسافر کے حق میں بھی یہی ہے کہ روزہ رکھے، بیمار کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ روزہ رکھے، حاملہ عورت کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ روزہ رکھے، اور اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت کے حق میں بھی یہی افضل و اعلیٰ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کا ہی روزہ رکھے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے خود فرمایا، یعنی پہلے تو اجازت دی
کہ مسافر ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اجازت ہے، بعد میں رکھ لینا۔ اسی طریقے سے بیمار ایسی بیماری ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، یہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو ساری چیزوں میں رخصت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کی حوصلہ افزائی کے لیے اور فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسافر کو اگرچہ روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، مگر روزہ رکھ لینا چھوڑنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے کے روزے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اور مہینے میں رکھنے سے وہ اجر و ثواب کو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک بات یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں رمضان شریف کی آمد کے تعلق سے۔ تو عزیز دوستو، ہمارے گھر، خاندان اور معاشرے میں کئی ایسے افراد تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، جو بھی مومنین بندے ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے۔ وہ حضرات اپنی منزل کو پہنچ چکے۔ یقیناً ہم سب کو بھی ایک دن اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، لہٰذا جسے یہ مہینہ مبارک یعنی رمضان الکریم نصیب ہو، وہ بڑا ہی خوش بخت اور سعادت مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ رفیقان گرامی، ذرا غور و فکر کریں، ہم اپنے نصیبے پر ناز کریں، فخر کریں، اور فخر کے ساتھ سب سے بہتر فخر یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ مولا تعالیٰ تو نے ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما رہا ہے، یا عطا فرما دیا ہے، کیونکہ ہمارے اپنے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اب ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا۔ ہم اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کی سانسوں کو غنیمت جانیں کہ ایک بار اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، اور رمضان کا مہینہ جب ہم پاتے ہیں تو میرے آقا اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلی برکت اللہ کی بندوں پر یہ نازل ہوتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے دروازے۔ اور سب سے بڑی، اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جہنم کے دروازے، قہر و غضب کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی نیکی کرنا، روزہ رکھنا، نماز تراویح ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس طریقے کی ساری نعمتیں جو عبادت کی شکل میں ہمارے پاس ہیں اور اللہ نے حکم فرمایا، وہ ساری پیاری پیاری عبادتیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ عام دنوں میں ابلیس لعین، نفس امارہ ہمارا ہمیں بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ جیسی ہم نیت کرتے ہیں کسی اچھی نیک کام کرنے کی، شیطان کہتا ہے ارے بعد میں کر لینا، شیطان آس دلاتا ہے، امید دلاتا ہے کہ آج نہیں کل کر لینا۔ لیکن رمضان کا مقدس مہینہ کتنا پیارا، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان، کتنا رحیم اور کریم ہے پروردگار عالم۔